ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کمر کار دیے نسل سار دیے کمر کار دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ خلق تو نال پئی پکار دیے خلق تو نال پئی پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے کلا عاجز کہنا میں نے کلا عاجز کہنا میں نے کلا عاجز کہنا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے منور میرے دل کو منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے میرے مولا میرے آقا مجھے جلوہ عطا کر دے میرے مولا
مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے کوئی تو جانے کی چلتی ہے یہ دم جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے ہوا میں اڑنے والے نہ چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یار ہے وہ یار مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یار ہے وہ یار مجھے کیا بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جی فون بند ہے ان کا ابھی سات بجے ہوتی ہے شاہ جی سر جی رب عالم ہے رب عالم نے تجھ کو بلایا رب عالم نے تجھ کو بلایا جس جگہ پر کسی کو بلایا
رب عالم نے تجھ کو بلایا پاس اپنے بلانے کا کام تھا تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا پاس اپنے بلانے کا کام تھا تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا مجھ کو تیری قسم تجھے سے پہلے یہاں مجھ کو تیری قسم تجھے سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں مجھ کو تیری قسم تجھے سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں ان کو معراج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء ان کو معراج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء میرے نزدیک آ پیارے نزدیک آ میرے نزدیک آ پیارے نزدیک آ آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں میرے نزدیک آ پیارے نزدیک آ آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں حضرات یہ شعر صاحب باپا نے عطا فرمایا میں ہوں طالب تیرا میرا مطلوب تو انبیاء میں مجھے سب سے محبوب تو میں ہوں طالب تیرا میرا مطلوب تو انبیاء میں مجھے سب سے محبوب تو میں ہوں
سے ہے پیار سرکار کو، لامکان پر بھی ہم کو بھلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا، جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکان پر بھی ہم، لامکان پر بھی تو ڈگے مگایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے، ذکر سے جن کے دنیا کی ہے ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات، ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات، حضرت عبداللہ ہو تیرا لال ہے، حضرت عبداللہ ہو تیرا لال ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جیوا، رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ، اپنے محتاج صاحب پہ میرے خدا، اپنے محتاج صاحب پہ میرے مصطفیٰ، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائی بابا، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی باجی، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن علی، ہونی گاہ عطا سیدہ آمینہ، ہونی گاہ عطا سیدہ آمینہ، سیدہ آمینہ، سیدہ آمینہ۔ صدیق جس نو کہتے ہیں او یار مصطفیٰ نا، ہے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار
فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا جس نے نہ منیا صدیق اکبر در اصل اس کیتا انکار کبریاء دا در اصل اس کیتا انکار مصطفیٰ دا یا میرا میری لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا بور مل کے اٹھ کے نکال بھی جانا یا شاہ جیلا لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ یا صدقہ میرا پاک نبی دا حسن حسین تے مولا علی دا تو دوتا بوتا سکیاں دا سیا دوتا بوتا سکیاں دا لج پالے تیرا گھرانہ تو دوتا بوتا سکیاں دا سیا دوتا بوتا سکیاں دا لج پالے تیرا گھرانہ یا چاہے جینا لاج رکھ لے سونی عرض میری سلطانہ لاج سجدہ مرشد میرا وچ بغداد دے جس دائے ڈیرا رو بننے لاوے ڈوبیاں نو میرے بننے لاوے ڈوبیاں نو باوے مردے دے وچ جانا یا شاہ جیلا لاج رکھ لئی سنی عرض میری سلطانہ میں جدوں دا پڑھیا پلہ سائی بابا دا میں جدوں دا پڑھیا پلہ سائی بابا دا سب فیض ہے ماشاء اللہ سائی بابا میرے چار چفیرے نالے کر میرے چار چفیرے نالے کر میرے گل رہندا سایہ واللہ سائی بابا دا گل رہندا سایہ واللہ سائی بابا سی گلیاں وچ رلدا مدینے پہنچا چلیا سی گلیاں وچ رلدا مدینے پہنچا چلیا میں جدوں دا پڑھیا پلہ سائی بابا دا میں جدوں دا پڑھیا پلہ سائی بابا دا سائیاں نو اج منگ لوا سائیاں کولو فیض دا در ہے کل الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر گفتگو کروں گا. شدت کی سردی کے باعث میں وہ ہمارے منتخب موضوع پر تیاری نہیں کر سکا، اور جو جمعہ میں بیان کیا تھا جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس سے قبل والی آیت یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لائے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. ان کو پھر کہا گیا کہ تم اپنے ایمان کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا گیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، تو ان لوگوں سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ایمان لاؤ جیسے صدیق اکبر نے نبی پر ایمان لایا ہے، ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر فاروق ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان غنی ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے. تو آمن الناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں. گویا کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا صحابہ کا ایمان جو ہے وہ اتنا قیمتی ایمان ہے کہ منافقین کو کہا گیا اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ، ایسے اللہ کے نبی کو مانو جیسے انہوں نے مانا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی معجزہ مانگا، کوئی دلیل مانگی کہ یا رسول اللہ آپ کی رسالت کی دلیل کیا ہے. جب نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی ہونے کا بتایا تو آپ نے کوئی دلیل مانگے بغیر ہی آپ کی رسالت کو قبول کر لیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے. ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن اللہ عطا فرمائے گا، میں نہیں دے سکا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ جب سے آپ پر ایمان لائے اس وقت سے لے کر آخر تک کبھی بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو ترک نہیں کیا اور ہمیشہ وہی کام کرتے تھے جس پہ اللہ کے رسول راضی ہوتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے صحابی ہیں کہ ان کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے، باقی میری ساری امت کا ایمان جو ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. جب وزن کیا جائے گا تو ابوبکر صدیق کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو. اور مطلقاً حدیث ہے، اس میں اہل بیت اطہار بھی سارے آتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک طرف ابوبکر کا ایمان اور دوسری طرف میری ساری امت کا ایمان جو ہے ابوبکر کا ایمان وزنی ہے. اور اس سے بھی آپ کے افضل ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بعد آپ کی امت میں سے سب سے افضل درجہ پر فائز ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادائیں کتنی پسند آتی تھیں
جنگ تبوک کے موقع پر سب اپنے اپنے گھر کا سامان لے کے آ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے 50% لیدا کر دیا, آدھا لے کے جانا ہے. دیکھتا ہوں آج ابو بکر کتنا لے کے آتے ہیں. جب پہنچے بارگاہ رسالت میں, حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے اپنا جوتا بھی دے دیا, ننگے پاؤں آئے, اپنے کپڑے بھی اتار کے دے دیے اور ٹاٹ کا لباس پہنا اور بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگا کے آئے. اور جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ابو بکر جب پہنچے, حضرت عمر کہتے ہیں نبی پاک نے سب کا مال قبول کیا, کسی سے نہیں پوچھا کہ ماں اب کئی تلے اہلے کا, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو, سوائے ابو بکر کے. ابو بکر سے پوچھا ماں اب کئی تا لے اہلے کا, تو ابو بکر نے آگے سے جواب دیا اب کئی تو اللہ و رسولہ ہو, کہ یا رسول اللہ اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. جس توے پہ بیوی روٹیاں بنا رہی تھی وہ توا بھی لے کے آ گیا ہوں. اور آپ نے وہ سب کا سب کچھ جو تھا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب ذرا پیچھے ہٹو, تمہارے پیچھے جبریل کھڑے ہیں. جبریل امین نے بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا جو ابو بکر نے پہنا ہوا تھا, اور جبریل امین نے آ کے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کو یہ خوشخبری دی کہ آج اللہ ابو بکر صدیق کی صدا پہ اتنا خوش ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو کہہ دیا ہے وہی لباس پہنو جو ابو بکر نے پہنا. اور حضرت عمر کہتے ہیں ہم دل میں تمنا ہی لیے بیٹھے تھے, لیکن ابو بکر سے پڑھنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایک مرتبہ نبی پاک نے انگوٹھی دی, میں ابو بکر جاؤ مصور کے پاس, اس سے لکھوا لاؤ اللہ اس پر. جب آپ گئے ابو بکر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اللہ کے نام سے محمد کے نام کو جدا نہ کرنا. لوگوں نے آج کل گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. بھئی اللہ کافی ہے, لیکن جس کو اللہ بنا دے کہ اس کے ساتھ بھی تعلق رکھو تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. یہ اکیلا لکھ لینا نا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, یہ کافی نہیں ہے. شیطان نے بھی کہا تھا اللہ کو ہی سجدہ کروں گا, اللہ نے کہا تھا مجھے بھی کرتا ہے, جس کو میں کہتا ہوں اس کو بھی کر. اس نے نہیں کیا تو پھر کیا حال ہوا اس کا. تو ابو بکر صدیق کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کافی ہے, ان سے بڑا ایمان کس کا ہو سکتا ہے. تو ابو بکر صدیق نے سوچا کہ اللہ کے نام سے محمد کے نام کو جدا نہ کرو. انہوں نے اس کو کہا کہ اللہ کا نام بھی لکھ دو, محمد کا نام بھی لکھ دو. ابو بکر کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ تک آتا ہوا انگوٹھی کو دیکھتا رہا, دو ہی نام تھے, ایک اللہ کا تھا ایک محمد کا تھا. میں نے انگوٹھی حضور کو پکڑا دی. اس کے بعد جب میں پیچھے ہٹ کے بیٹھا تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے مجھے بلا لیا, اے ابو بکر میں نے تو تمہیں کہا تھا ایک نام لکھوا کے لاؤ اللہ کا, تم نے اس پر 3 نام لکھوا دیے ہیں, اللہ کا بھی لکھ دیا ہے, محمد کا بھی لکھ دیا, ابو بکر کا بھی لکھ دیا ہے, یہ کیا ماجرا ہے. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو دوسرا لکھوایا تھا, اللہ آپ نے کہا تھا, محمد میں نے لکھوایا تھا, یہ تیسرا تو میں نے نہیں لکھوایا تھا. ادھر سے جبریل امین آ گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کرنا ابو بکر نے پسند نہیں کیا, اور اللہ نے آپ کے نام سے ابو بکر کے نام کو جدا کرنا پسند کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے بعد محمد کا درجہ ہے, اور پھر باقی انبیاء کے بعد مخلوق میں سے سب سے بلند درجہ پر فائز اللہ کے نبی کے یہ پہلے صحابی جو ایمان لانے میں بھی سب سے اول ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں اس کی ایک اور دلیل بھی افضلیت کی دیا کرتا ہوں کہ نبی پاک کی جس کو صحبت نصیب ہو گئی تھوڑی سی ایمان کی حالت, ایمان پر اس کا خاتمہ وہ صحابی ہے, کوئی غوث قطب ابدال اس تک نہیں پہنچ سکتا, اس کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کر نبی پاک کے وصال اقدس تک حضور کا ساتھ دیا, اور وہ صحابی رسول ہیں جن کے باپ بھی صحابی ہیں, والدہ بھی صحابیہ ہے, بیٹے بھی صحابی ہیں, پوتے بھی صحابی ہیں. یہ کسی اور صحابی کو شرف حاصل ہے نہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ تھے,
तिरमिज़ी में हदीस पाक मौजूद है। हज़रत उमर कहते हैं कि 1500 के 1500 परेशान थे सिवाय अबू बकर। जब नबी पाक ने कहा इहराम बांधो हम तवाफ करेंगे, सुलह हुदैबिया पे रोक लिया गया। मक्के वालों ने कहा कि अब तवाफ नहीं करने देंगे, वापस जाओ अगले साल सही। शराइत तय हो गई। कहते मैं जरा तेज जबान था और जज्बाती था, लेकिन सबसे पहले जब नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अपने हलक करवा दो, एहराम खोल दो, सबसे पहले अबू बकर उठे जिन्होंने एहराम उतारा और हलक करवाया, और बाकी परेशान थे। फिर आस्ता आस्ता सब उठने लगे। कहते मैं नबी पाक के खैमा में गया, तुर्की कपड़े का खैमा लगा के हजूर बैठे थे। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? अब मैं क्यों नहीं, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। मैं हम हक पर नहीं है? मैं क्यों नहीं, हम हक पर हैं। या रसूलल्लाह फिर हम डर गए हैं उनसे। मैं नहीं, डरे नहीं है। कहते मैंने कहा या रसूलल्लाह आपने तो कहा था हम तवाफ करेंगे। तो नबी पाक ने फरमाया मैंने ये कहा था हम तवाफ करेंगे, ये तो नहीं कहा था इस साल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। कहते मैं नबी पाक के खेमे से निकला तो सीधा अबू बकर के खेमे में गया। सारे परेशान बैठे, अबू बकर मुस्कुरा रहे हैं, खजूरें खा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई मलाल नहीं है। तो मैंने यही बात जो नबी पाक से कही थी वही अबू बकर से कही कि हुजूर ने तो फरमाया था हम तवाफ करेंगे। कहते हैं अबू बकर कहने लगे उमर जरा ख्याल करो, अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा था हम इस साल तवाफ करेंगे, ये कहा था हम तवाफ करेंगे तो अगले साल कर लेंगे, कोई कैद तो नहीं लगाई थी नबी ने। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो बात नबी पाक ने कही है वही बात अबू बकर ने कही है। पता चला कि दिलों के राज मालूम थे, जानते थे। और कहते मैं फिर चुप हो गया कि अबू बकर जो हैं इन्हें नबी पाक की वो ज्यादा मालूमात होती हैं, ये राज की बातें भी जानते हैं जो हमें मालूम नहीं होती। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अबू बकर से और इतना माल उन्होंने खर्च किया है दीन के रास्ते में कि जिसकी कोई हद नहीं है। मस्जिद नबवी की सबसे पहले जगह जब खरीदी गई थी तो अबू बकर सिद्दीक ने सबसे ज्यादा पैसा दिया था। मस्जिद नबवी की जब तामीर हुई थी सबसे ज्यादा ईंटें अबू बकर ने उठाई थी, और मस्जिद नबवी का सबसे ज्यादा झाड़ू अबू बकर दिया करते थे। जुमे वाले दिन सारी मस्जिद की सफाई करके और सबसे आखिर में जाके बैठ जाते थे, ये भी ना किसी को पता चले कि सबसे पहले आने वाले ये हैं, नंबर सबसे पहला है, और बैठ सबसे पीछे जाते हैं, किसी को पता ना चले। आज लोग जाके मौलवी को कहते हैं तुमने सफाई नहीं की, तो कहाँ गया इनका ईमान कि अबू बकर सिद्दीक तो मस्जिद नबवी की सफाई खुद किया करते थे, तुम्हारे हाथ टूट जाते हैं तुम जाके सफाई कर लोगे। एक पंखा भी चलाना हो तो रोब से कहते हैं कारी साहब पंखा चला दो, ये बत्ती बंद कर दो, तनख्वाह 10,000 देते हैं, रोब उस पे 1 लाख का डालते हैं। इस कदर ये नासमझ हैं, इन्हें पता नहीं है कि आलिम की कदर क्या होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने बाअमल मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन के पीछे नमाज पढ़ी उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, जिसने बाअमल आलिम दीन की ज़ियारत की गोया तो उसने मेरी ज़ियारत की। तो इसलिए उलमा की हमें कदर करनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सबसे ज्यादा मस्जिद नबवी में झाड़ू दी है। क्या हम दे देंगे झाड़ू तो हमारी शान में कमी आ जाएगी, हमारी तौहीन हो जाएगी। मस्जिद अल्लाह का घर है, उसको साफ करना। हम रोब डाल के कहते हैं कि कारी साहब ने किया नहीं है, और खुद कभी तौफीक नहीं हुई, और पैसे खाने की बारी आए तो सारे बेशक खा जाएं मस्जिद के। अक्सर मसाजिद की कमेटियों वाले ऐसे ही होते हैं और पैसे खा जाते हैं इकट्ठे करके। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। तो अबू बकर सिद्दीक ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है, जितना नबी पाक को आके आप पैसा देते थे कोई नहीं देता था। जब आप हजरत बिलाल हबशी को खरीदने गए ना, तो जो उसका आका था उसको आपने कहा कि बिलाल मुझे दे दो, मेरा गुलाम जो मेरा मुंशी है तुम ले लो। वो कहने लगे अबू बकर तू तो बड़ा ही समझदार है, मार्केटिंग में तेरा एक नाम है, सारी जिंदगी तूने मक्के की मंडी में गुजार दी है, और कैसा सौदा कर रहा है। तेरा गुलाम तो पढ़ा लिखा है, मुंशी है, तेरे सारे काम वो करता है। बिलाल अनपढ़ है, रंग का काला है, कोई काम ढंग का इसे आता नहीं है, तू इसके बदले में उसे खरीद रहा है। उसने कहा बस खरीदने। वो कहने लगा अगर 10,000 दीनार भी साथ मांगूं
تو ابو بکر صدیق نے کہا 10,000 دینار بھی دے دوں گا۔ کہنے لگا کیسا سودا کر رہا ہے تو، تجھے کوئی کدھر گئی تیری وہ ساری کی ساری تجربہ کاری، اور کیسے ہو گیا تو بلال کو خریدنا چاہتا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے کہ تو نہیں سمجھ سکتا، میں بلال کو اس لیے خرید رہا ہوں کہ بلال میرے نبی کو پسند آ گئے، یہ جیسے بھی ہیں اب میں خریدوں گا۔ 10,000 دینار دے کر حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی خاطر وہ کام کیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ ہی ان کو اس کا اجر دے۔ غار ثور میں کس قدر نبی پاک کی وہ خدمت کرتے رہے، آپ کی بیٹی کھانا پہنچاتی رہی، اور ایک رات گلاب کے پھولوں کو رکھ کر ان کے اوپر تل رکھ دیا جائے نا ایک رات، تو جب دلوں کا تیل نکالا جائے تو گلاب کے پھولوں کی خوشبو دلوں میں سما جاتی ہے۔ ابو بکر تو 3 راتیں نبی پاک کے ساتھ رہے، اور جب کہتے ہیں کہ لوگ دیکھتے تھے جب آپ مدینہ میں پہنچے نا ابو بکر کے ساتھ، تو اسی طرح کا چہرہ نبی پاک کا تھا، اسی طرح کا ابو بکر کا تھا، وہ عکس جو تھا وہ نبی پاک کا وہ ابو بکر پہ پڑ گیا تھا، لوگوں کو پہچاننے میں غلطی لگ رہی تھی، اس قدر نبی پاک کی قربت نصیب ہوئی ہے۔ اور کنز العمال میں، اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، اور اس کے علاوہ جامع البیان میں، احادیث کی بہت سی معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم نے جیسے نبی پاک کو غسل دیا تھا ویسے ہی مجھے غسل دینا، اور جب بندہ فوت ہو جائے پہلے قبر کھودی جاتی ہے، اب میں میری قبر نہیں کھودنی، پہلے غسل دینا ہے، پھر کفن دینا ہے، اور پھر تم نے میری میت کو لے کر روضہ رسول کے سامنے آنا ہے اور آ کے کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور کہا کس کو جا رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جو لوگ آج باتیں کرتے ہیں، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سب سے آگے تھا، جب وہاں پر پہنچے تو میں نے پھر عرض کیا ان کے اس قول کے مطابق کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا دروازہ خود کھل گیا، دروازہ ہی کھلا نہیں، کہا تھا کہ دروازہ کھل جائے تو دفن کر دینا۔ قبر انور سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے ساتھ لوٹا دو۔ جس کو نبی اپنے پاس بلائے، اپنے پاس لوٹائے، اور یہ فرمائے قیامت والے دن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے قبر میں میں اٹھوں گا اور میرے بعد ابو بکر صدیق اٹھیں گے۔ لوگ آج بھی کہیں انہوں نے سیدہ کا حق مار لیا تھا، نا انصافی کی تھی، لعنت ایسے عقیدے پر جن کی رب گواہی دے، اللہ کہے اے ابو بکر میں تجھ سے راضی ہوں، اور اللہ کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ فرمائے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو میرے نبی کے صحابہ ہیں سب کے ساتھ میرا جنت کا وعدہ ہے۔ آج لوگ اٹھ کے ان کے بارے میں باتیں کریں، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کے بعد امت کو سہارا دیا، جنہوں نے نبی پاک کے بعد امت کو سنبھالا، اور جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا جب آپ کپڑا اٹھا کر تجارت کے لیے مارکیٹ میں جانے لگے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد، تو ابو بکر کے سامنے عمر آئے، کہنے لگے تم جا کے مارکیٹ میں بیٹھو گے تو لوگ تم سے خریدیں گے، کہیں گے خلیفہ بیٹھا ہے تو تمہیں تو کاروبار کی اجازت نہیں ہے، خلیفہ کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، تم خلافت کے نظام کو چلاؤ، اور اگر تم کاروبار میں لگ جاؤ گے تو یہ سارے معاملات کون سنبھالے گا؟ پھر مجلس شورا بیٹھی کہ کتنی تنخواہ مقرر کی جائے ابو بکر صدیق کی۔ ابھی ان کا فیصلہ آنا تھا، وہ سوچو بچار میں مبتلا تھے، وہ سوچ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھیے، کہنے لگے کیا سوچتے ہو، کیا فیصلہ کرنا ہے؟ مدینہ منورہ میں صبح سے لے کر شام تک ایک مزدور کام کرنے والا جب مزدوری کرے گا جتنی اجرت اس کو فی یوم کی دی جاتی ہے اس حساب سے میری تنخواہ مقرر کر دی جائے۔ یہ ہوتی ہے خلافت، یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور
پھر ایک دن کچھ پورا مہینہ اب کی بیوی کچھ بچاتی رہی، آخر پہ پورے مہینے میں حلوہ بنا لیا۔ ابو بکر صدیق کو جب پیش کیا فرمایا میں نے تو بھیجا نہیں تھا، یہ کہاں سے آیا؟ کہ پورا مہینہ جو خرچہ آتا تھا میں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی تھی تو آج اس قابل ہو گئی تھی کہ یہ بن گیا۔ اب میں اس کا مطلب قومی خزانے سے اتنی تنخواہ کم کر دی جائے تو گھر کا گزارا ہو سکتا ہے، اسی دن سے کم کر دی۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، ان کو امت سے پیار ہے، اور جتنا نبی پاک کی امت کے لیے آپ پریشان رہتے تھے کوئی پریشان نہیں رہتا۔ ایک بار حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70,000 امت بغیر حساب کتاب کے بخش دی جائے گی۔ حضرت عمر کہتے میں بھی پاس تھا تو میں نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اور مانگیے، یہ تھوڑا ہے۔ پھر نبی پاک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں 60,000 بخش دیے جائیں گے۔ وہ ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں پتا تھا کہ 18 کروڑ تو پاکستان کے 20 کروڑ بن جانے ہیں، یہ تھوڑے۔ کہا یا رسول اللہ اور تھوڑے ہیں، مانگتے رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چلو بھر کے آپ کی امت کو بخش دوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر نے پھر کہا یا رسول اللہ اور رب سے مانگیے۔ کہتے میں نے کہا کہ ابو بکر بس بھی کرو، اب تم ہٹتے نہیں ہو۔ کہتے میں نے کہا کہ اے عمر تمہیں کیا ہے، حضور لے رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں تو اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے بھی دلیرانہ جملہ کہا کہ چلو آپ کا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، اللہ کا چلو ہے، ساری امت اللہ کے چلو میں آ جائے گی، حضور کے صدقے میں اللہ ساری امت کو بخش دے گا۔ امت کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ابو بکر ہوتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیاں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے یہ ان کے بارے میں کہا، یہ شعر سنا کے تو اجازت چاہتا ہوں۔ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب شمع جلتی ہے پروانہ جان دے دیتا ہے، پھول کھلتا ہے اور بلبل اس پہ جا کے بیٹھتی ہے، وہ سارا اپنی زندگی پھول کو ہی دے چکی ہے۔ ایسے ہی ابو بکر صدیق جیسے پروانہ جو ہے وہ شمع پہ جان دیتا ہے، حضور کے قدموں پر ابو بکر نے جان قربان کر دی، اور جیسے بلبل کو پھول کے ساتھ محبت ہے ایسے ہی ابو بکر کو رسول کے ساتھ محبت ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جملہ مجھے یاد آیا بڑا قیمتی، کہ ایک بار حضور نے پوچھا ابو بکر کیا وجہ ہے تم سب کچھ اپنا مجھ پہ قربان کر دیتے ہو؟ تو ابو بکر نے آگے سے کہا کہ ما انا و مالی الا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ کے سوا ہے کس کے لیے؟ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ یہ تب ایمان پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت بے حد سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کن جی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کن جی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیرے
طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلی حضرت پہ بے حد سلام آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم مغرق فاجعل سیلنا اشکالنا قوت عشق سے پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کتے ویکھن تو پہلے من نہ جائیے یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے مولا حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر مدین اوسے کبیر دعوت برکات والے اس کامل عاجلہ عطا فرما انہاں دی نالائق پاک کے صدقے سلسلے دی ہر بندے دی نیک آرزو پورا فرما مولا اہل خانہ دی کروڑوں رحمت عطا فرما مولا نبی پاک اتنا درود و سلام بھیج جتنا تیرے نزدیک عددہ نہ شمار اتنا درختہ دے پتے پانی دے قطرے رہ دے درے نے اتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ کر کے محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمتک یا رب